الرحمن الرحیم۔ غصے اور غلط فہمیوں سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارے درمیان تعلق ختم ہے۔ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ظاہر کرنا ہے بس۔ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ اس سے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا کے چند روز لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ جس نے اپنے علم پر عمل کیا، اللہ پاک اسے ایسا علم عطا فرمائے گا جو پہلے وہ نہ جانتا تھا۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بولتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے آرام سے رہو گے۔ رشتے خراب ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے ہیں، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اور اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے گا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی و غم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوقات اور اپنے بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، یہاں تک کہ مچھلیاں ان لوگوں پر رحمت بھیجتی ہیں جو لوگوں کو برائی کی بات سکھاتے ہیں۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کہ رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ ہی پانی۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیوں کو تو چھپا لے اور جب برائی دیکھے تو اس کو پھیلا دے۔ حضرت علی نے فرمایا، کربلا مرد کو سجدہ اور عورت کو پردہ سکھاتی ہے۔
حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ بس یہی پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونا کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں، اور جو انسان کے اندر دبے پڑھتے ہیں جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہنر لے کر آتا ہے اور وہ ہے رونا، اس کے علاوہ وہ اسے کچھ نہیں آتا۔ اس ایک ہنر سے وہ اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے، یعنی رو رو کر۔ اس لیے اپنے رب کے سامنے رونا سیکھو اور اپنے رب کو منا لو جو